توڑنے رہا ہوں. ایک توڑ لیا میں نے, 2 3 4. سوری, میں نے اب نہیں بتانا کہ آپ دوستوں نے مجھے بتانا ہے کہ اقبال بھائی آپ نے اس بیری سے کتنے بیری توڑے. میں 4 توڑ چکا ہوں. اب شروع کروں, آپ بھی گنتی شروع کر لیں. اگر میں کوئی غلطی کوتاہی کمی کروں تو آپ دوستوں نے ویڈیو میں جو ہے نا واچ کرنے کے بعد مجھے بتا دینا ہے. آپ دوست میری غلطیاں تلاش کر کے دوستو یہ دیکھیں یہ کس چیز کے بیج پڑے ہوئے ہیں, مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے. تینا پیل ہوں پکیاں وے آ ماہی رال چننا ہے, پتہ چڑنا ہے, اس طریقے سے کہتے ہیں. تو 13 14 15 16 17 18 سوری 19 20 بتانا چاہتا ہوں. تو آپ دوست اسے دیکھ لیں. پہلے یہاں پہ کافی تھے, ایسے لین سے کاشت کیے تھے ہم نے, پھر جو ہے نا ان کو ٹریکٹر کے ذریعے نکالا گیا. پتہ نہیں چلا تھا رات کو اس پہ جو ہے نا ہل بلیٹ وغیرہ لگائے تھے تو وہ یہ گزرتن بچ گیا. اچھا دوستو, یہ اسے ہم جو ہے نا کس چیز کا ہے, یہ جو ہے نا پہلے میرے ڈیرے کے پیچھے یہاں سامنے سے یہاں پورا ایک لین تھا اس درخت کا. اب اس کے بیج اس کی یہاں پہ گرے ہوئے ہیں جو بارش کے پانی سے پیدا ہوئے ہیں, یا تو یہاں پانی لگایا ہے گندم کو تو ہوئے ہیں. اب میں دوستوں کو اور غلطی کرتے ہیں نا, نقصان جب اٹھاتے ہیں یا کہیں دھوکا ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک مثال سننا پڑتا ہے بڑوں کے منہ سے. وہ کہتے ہیں وزی جانا وا کھر گئے شیر لا سکتی. اب میں دکھاتا ہوں شیر. دوستو اس پودے کو ہم اپنی زبان میں جو ہے نا کھر کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اسے ایک مثال دیتے ہیں. اسے بکریاں وغیرہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, بھیڑ بھی شوق سے کھاتے ہیں. اور اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں نا, نقصان جب اٹھاتے ہیں یا کہیں دھوکا ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک مثال سننا پڑتا ہے بڑوں کے منہ سے. وہ کہتے ہیں وزی جانا وا کھر گئے شیر لا سکتی. اب میں دکھاتا ہوں شیر. یہ نہیں توڑ رہا, یہ توڑ کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں دوستو دودھ اس سے نکل رہا ہے. شیر ہم کہتے ہیں دودھ کو. اس سے وہ کہتے ہیں کہ جسم پہ لگانے سے جسم کے اندر خارش اور الرجی اور کافی ساری بیماریاں لگ جاتے ہیں. کیونکہ کوئی نقصان اٹھاتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کو کلہاڑی مارنا. جیسے مثال دیتے ہیں, ہم بلوچی میں کہتے ہیں وزی شریں جانا وا کھر گئے شیر لا سکتی. تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے کیے ہوئے نقصان کو خود جو ہے نا اس نے نقصان پہنچایا. اب چلتے ہیں اگلے ولاگ کی طرف. اچھا دوستو, بعض اوقات بعض دفعہ میں یہ آپ دوستوں کو دکھا چکا ہوں اس درخت کا نا, جسے بعض لوگ پیلوں کہتے ہیں اور بعض لوگ اسے جال کا درخت کہتے ہیں, جو کہ بابا خواجہ غلام فرید روہی والے کے علاقے میں بہت زیادہ پیلوں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا پیلوں پکیاں وے آ ماہی رال چننا ہے, پتہ چڑنا ہے, اس طریقے سے کہتے ہیں. تو ہم اسے اپنی زبان میں پھیر کہتے ہیں.
کیونکہ ہماری زبان اپنا جو ہے بلوچی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں پھیر۔ اور جو اس کا لکڑی ہے کسی چیز کے کام نہیں ہے، بہت موٹا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں اس کی جو ہے نا لکڑیوں کو کاٹ کے لوگ چھتوں کے اوپر دیتے تھے، جسے آج کل ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو بھانس پتلے وغیرہ آ چکے ہیں، اور اسے ہم اپنی زبان میں پھیر کہتے ہیں۔ یہ تقریباً اب ان کا موسم آنے والا ہے، گرمیوں کے اندر یہ پکتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں پھر دوسری جانب۔ دوستو یہ جو آپ پودا دیکھ رہے ہیں یہ کس چیز کا ہے؟ یہ جو ہے نا پہلے میرے ڈیرے کے پیچھے یہاں سامنے سے یہاں پورا ایک لینڈ تھا اس درخت کا۔ اب اس کے بیج اس کی یہاں پہ گرے ہوئے ہیں، جو بارش کے پانی سے پیدا ہوئے ہیں، یا تو یہاں پانی لگایا ہے گندم کو تو ہوئے ہیں۔ اب میں دوستوں کو اور مزید بھی دکھانا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں آپ دوستوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ چیز ادھر ہے، ڈیرے کے پیچھے لکڑیاں ہیں، ان میں ابھی ہے تھوڑا بہت، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو میں اب کیمرے کو قریب لے کے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ دوستو یہ ہے اپنا ہرنولی، ہم اسے کہتے ہیں۔ ہر زبان میں تقریباً اسے ہر کوئی ہرنولی ہی کہتا ہے، اور ہم بھی اسے ہرنولی کہتے ہیں، کیونکہ زبان ملی جلی ہوتا ہے یا ہوتی ہے، جیسے آپ دوست سمجھیں۔ تو میں پہلے بتا چکا ہوں آلریڈی کہ مذکر مؤنث میں ہم فرق نہیں کرتے بلوچ۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں اگلی منزل کی طرف، آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز بھی ہے ادھر زمین میں، وہ میں آپ دوستوں کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں بھی بتا دوں گا کہ ہم اسے اپنے بلوچی زبان میں کیا کہتے ہیں، اور آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ میری غلطیاں مجھے بتا دیا کریں کہ اقبال بھائی آپ نے یہاں غلطی کی ہے، تاکہ غلطیاں سے میں اصلاح کر سکوں، اور آپ دوستوں کے جو پھر نام بھی میرے ذہن میں آ جائیں گے کہ میرے دوست نے مجھے اس غلطی کے بارے میں پہلے آگاہ کیا تھا۔ اب میں آپ دوست جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت چھوٹا پودا ہے، آپ دوست دیکھ رہے ہوں گے اس کو۔ آپ دوستوں کو اس کا نام کا تو آلریڈی پتہ ہوگا، اور ہم اسے اپنی بلوچی زبان میں جو کہتے ہیں، اب میں وہی کچھ آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو آپ دوست اسے دیکھ لیں، پہلے یہاں پہ کافی تھے، ایسے لینڈ سے کاشت کیے تھے ہم نے، پھر جو ہے نا ان کو ٹریکٹر کے ذریعے نکالا گیا، پتہ نہیں چلا تھا رات کو اس پہ جو ہے نا ہل بلیٹ وغیرہ لگائے تھے، تو وہ یہ گزرتاً بچ گیا۔ اچھا دوستو، اسے ہم جو ہے نا بعض اوقات لوگ اسے کھنجور کہتے ہیں، کوئی اسے پینڈ کہتے ہیں، اور ہم جو اپنی زبان بلوچی میں اس کو کہتے ہیں کھجی۔ دوستو اس کو ہم اپنی بلوچی زبان میں کھجی کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک صحابہ کرام ایک ہے وہاں پہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کہا سلطان کے دامن میں ایک صحابہ کرام کا وہاں پہ قبرستان ہے، مزار بھی ہے، تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بار تو آپ دوستوں کو بتا دوں کہ ہم جو ہے نا اسے اپنی زبان میں کھجی کہتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا درخت ہے، تو یہی کچھ آپ دوستوں کو دکھانا تھا، اور آگے چلتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کوئی چیز نظر آیا تو ضرور آپ دوستوں کو میں وہی چیز کے بارے میں بتا بھی دوں گا، اور کیمرے کے ذریعے۔ ان کے بارے میں تو پہلے ہی میرے دوست کو سب کچھ کا پتہ ہے۔ یہ بیری ہیں، بیری پکا ہوا ہے، اب جاتے ہیں بیری توڑتے ہیں۔ قزرتن میں ادھر آیا ہوں، اور آپ دوستوں کو دکھا دوں کہ یہ بیری پک چکا ہے۔ اگر کوئی دوست آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیری پکا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے نا ہم جب یہاں پہ گندم کاشت کر رہے تھے تو فل کوشش کیا تھا کہ ان کو بھی یہاں سے نکال دیں،
کیونکہ یہاں پہ میں نے اس کا زمین کا صفائی کیا تھا، جو چھوٹے بڑے اپنے درخت وغیرہ تھے وہ خود کاٹے ہیں، لیکن اس دن بھائی یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو ایک بار، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب میں تو چاہتا ہوں کہ میں ان کو توڑوں کسی طریقے سے۔ اب میرا قد بھی الحمدللہ آپ دوست دیکھ چکے ہیں، میں 5 فٹ کوئی انچ کا ہوں، 5 فٹ تقریباً 7 انچ کا ہوں، تو یہ میں اب توڑ رہا ہوں، آپ دوست دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے یہ توڑ لیا ہے، اور یہ بھی میں نے توڑ لیا ہے۔ اگر کوئی دوست آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم۔ تو اب جو ہے نا اس کو میں یہاں سے چھوڑ رہا ہوں، یہ میں نے اس کو پیار سے چھوڑ دیا ہے۔ وہاں سامنے چاند بھی نظر آ رہا ہے، اب دوستوں کو دن ٹائم ہے، کہتے ہیں دن ٹائم چاند کو بالکل نہ دیکھا کرو، تو کیمرے میں نظر آ رہا تھا، پھر میں نے سوچا اپنے بھائیوں کو بھی بتا دو، کیونکہ ولاگ تو بنا ہی رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سورج بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں سورج کے مناظر، کتنے پیارے خوبصورت مناظر ہے، اور سورج اب ڈھلنے والا ہے۔ تو ساتھ ساتھ اب بیری بھی کھاتے ہیں، یہ لیں اگر کوئی دوست کھانا چاہتا ہے تو، کتنے دانے گن لیں؟ 5 دانے ہیں، میری ریاضی کمزور ہے، اس وجہ سے میں اپنے دوستوں کو دکھا رہا ہوں۔ میں نے 5 بیری توڑے ہیں، اب ان کو کھاتے ہیں۔ یہ صاف ہے پتہ نہیں ہے، کیونکہ بیک کیمرے کے ذریعے دکھا رہا ہوں اپنے دوستوں کو انشاءاللہ۔ اب دوستو یہ میری گندم اس لیے خراب ہو چکا ہے کیونکہ اس میں ابھی تک سپرے وغیرہ نہیں کیا، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ گندم ٹھیک نہیں۔ اب انشاءاللہ اس کو گھاس والا انشاءاللہ سپرے کریں گے، سپرے کے بعد پھر اس کو 1 ہفتہ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد جو ہے نا پانی پلائیں گے اس کو انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ دیکھنا رنگ لے کے۔ یہ تھوڑے بہت ساگ ہیں، ہم ان کو ساگ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور کافی شہر والے دوست احباب ان کو سرم بھی کہتے ہیں، کچھ سرم کہتے ہیں، کچھ سرم کہتے ہیں، اور کچھ سرسو بھی کہتے ہیں ان کو، جیسا کہ ہر زبان، ہر علاقہ، ہر رواج کے مطابق اپنے گھریلو زبان، اپنے خاندانی زبان کے مطابق چلتا ہے، تو ہم اسے جو ہے نا ساگ کہتے ہیں، اور انہیں کاٹ کے خشک کر کے بھی رکھتے ہیں، پھر بعض اوقات اسے پکاتے بھی ہیں، کیونکہ جب بارش سیلاب میں یہ بہت کام آتی ہے، اور اسے ہم بآسانی پکا بھی سکتے ہیں۔ یہ آپ دوست دیکھ لیں۔ اب لگ تو ایسے رہا ہے کہ اب کیمرہ آف کروں، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اب یہ کچھ بتانا تھا آپ دوستوں کو، سورج غروب ہونے والا ہے دوستوں، دیکھ لیں سورج کے مناظر، دیکھ لیں کتنا پیارا خوبصورت، اور یہ میرا گاؤں، دیکھ لیں سورج۔ اب جو ہے نا بیری بہت میٹھا ہے، میں کھانے لگا ہوں، 1 منہ میں ڈال دیا ہے، باقی بچ گئے 4۔ اب ادھر کیمرہ کرتا ہوں سٹاپ، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر میں نے کوئی کمی کوتاہی غلطی کیا اس ویڈیو میں تو تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ میری غلطیاں تلاش کریں اور مجھے بتا دیا کریں۔ اب پکا اور سچا میں خدا حافظ کر رہا ہوں، میرے منہ میں بیری کا گکٹ ہے، اب کرتے ہیں خدا حافظ۔